عدالت کی بیبی نے چھی کر دی. ابن انشا. برطانیہ میں مسز مونیکا نام کی ایک صاحبہ حال میں ہی مجسٹریٹ مقرر ہوئی ہیں. آل اولاد والی ہیں، ماشاءاللہ 4 بچے ہیں. خبر کے ساتھ جو تصویر چھپی ہے اس میں وہ اپنے سب سے چھوٹے بچے کو گود میں لیے بوتل سے دودھ پلاتی دکھائی گئی ہیں. یہاں تک تو اس خبر میں کوئی خاص بات نہیں، لیکن مسز مونیکا کے متعلق آگے چل کر بتایا گیا ہے کہ وہ مقدمات سننے کے دوران اپنے گود کے بچے کے پوتڑے اور دوسرے کپڑے بھی دھویا کریں گی. اس کے علاوہ ان کا فرمانا ہے کہ میں اپنے دوسرے بچوں کے لیے کھانا بھی عدالت میں ہی پکایا کروں گی. خاتون مجسٹریٹیں ہمارے یہاں بھی ہیں، لیکن ہمارے یہاں یہ آزادی کہاں. کھانا پکانا اور پوتڑے دھونا تو ایک طرف، عدالتوں میں سروتے سے چھالیاں کاٹنے اور سل پر مسالہ پیسنے تک کی اجازت نہیں ہے ہمارے یہاں، حتیٰ کہ بچوں کو بھی گھر پہ چھوڑ کے آنا پڑتا ہے. برطانیہ اب جو بہرحال اتنی مرات دے رہا ہے، تو ہم جو ہر معاملے میں مہذب ملکوں کی تقلید کرتے ہیں، امید کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی عدالتوں کے قواعد و ضوابط کو نرم کر دیا جائے گا، تاکہ خاتون مجسٹریٹیں دل جمعی سے مقدمہ بھی سنتی رہیں اور گھر کے دھندے بھی بھگتاتی رہیں. اور پھر یہ نہیں ہوگا کہ بظاہر مقدمہ سن رہی ہیں لیکن دھیان گھر پہ لگا ہے کہ کب مقدمہ ختم ہو اور کب گھر جا کر آٹا گوندیں اور بچوں کے کپڑے دھوئیں. یہ وقت ابھی کچھ دور نظر آتا ہے، لیکن چشم تصور سے ابھی دیکھا جا سکتا ہے، بلکہ ہم دکھاتے ہیں، آپ دیکھیے. ایک طرف فائلوں کا ڈھیر ہے، دوسری طرف چولہے پر دیگچی چڑھی ہے جس میں سے اشتہا انگیز خوشبو آ رہی ہے. ایک نظر ادھر ملزم پہ ڈالیے، بیٹھا زارو قطار رو رہا ہے. اس لیے نہیں کہ اپنے کیے پر پشیمان ہے، بلکہ مجسٹریٹ صاحبہ نے حکم دیا ہے کہ جب تک خالی بیٹھے ہو کچھ پیازی قدر دو. تو حضرت با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، یہ بی بی نیک پروین مجسٹریٹ درجہ اول کی عدالت ہے. ایوان عدالت میں یہاں سے وہاں تک رسیاں تنی ہیں جن پر بچے بچیوں کے کرتے، نیکریں، بب اور پوتڑے سوکھ رہے ہیں. کوئی کپڑا ٹھیک سے نہیں نچوڑا جا سکا تو اس سے پانی کے قطرے ابھی تک ٹپک رہے ہیں. لہذا مدعی اور مدعا علیہ دونوں فریقوں کے آدمی سمٹے سمٹائے بیٹھے ہیں، خصوصاً وہ جو نمازی ہیں. اگرچہ چپڑاسی ابھی ابھی سارے میں فنائل کا چھڑکاؤ کر کے گیا ہے اور ایک طرف اگربتیاں بھی سلگ رہی ہیں، پھر بھی گواہوں کے کٹہرے کے پاس کچھ لوگ ناک پر رومال رکھے بیٹھے ہیں، کیونکہ پوتڑے تو آخر پوتڑے ہیں، خواہ وہ مجسٹریٹ کے بچوں ہی کے کیوں نہ ہوں. کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا کہ توہین عدالت نہ ہو جائے. اب ڈائس کی طرف دیکھیے، ماں بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہے. یہی تو بی بی نیک پروین ہے. ادھر داہنے ہاتھ پر جو صاحب بیٹھے حقہ پی رہے ہیں اور قوام والا پان کلے میں دبائے ہیں، وہ بچے کے باپ نہیں ہیں بلکہ پیشکار صاحب ہیں. ان کی میز پر دیکھیے، بائیں ہاتھ ایک اسٹول پر ایلومینیم کا ایک تسلا اور پانی کی بالٹی ہے. تسلے میں بچے کے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں. ابھی استخاصے کا بیان ختم ہوگا تو انہیں دھوئیں گی اور مقدمے کے فریقین رسیوں پر پھیلاتے جائیں گے تاکہ کارروائی جلد سے جلد دوبارہ شروع کی جا سکے. مجسٹریٹ صاحبہ کی اپنی میز پر عدالتی گھنٹی اور موگری کے علاوہ ایک نامکمل سویٹر، اون کے گولے اور سلائیاں بھی نظر آ رہی ہیں کہ جب بچہ سو جائے گا تو اسے سرکاری وکیل کی گود میں دے کر انہیں اٹھا لیں گی. چونکہ ہوشیار اور فرض شناس ہیں، اس لیے سویٹر بننے کے ساتھ ساتھ مقدمہ بھی سنتی جائیں گی اور منصفی بھی کرتی جائیں گی. اب تو یہ جنس شاید ناپید ہو گئی ہے، لیکن انگریزوں کے زمانے میں آنریری مجسٹریٹ ہوا کرتے تھے جن کو کم پڑھے لکھے لوگ اناڑی مجسٹریٹ کے نام سے یاد کرتے تھے. قانون وغیرہ کی رسمی تعلیم کے جھنجٹوں میں یہ کم پڑتے تھے، بس عقل کے زور سے فیصلے کرتے تھے اور شیر اور بکری کو ایک ہی گھاٹ پانی پلوا دیتے تھے. امبالے میں میر حامد علی نام کے ایک بزرگ سے ہماری بھی اچھی یاد اللہ تھی، جو اس عہدے پہ فائز تھے. آنکھوں دیکھی بات ہے، ایک روز ان کے سامنے ایک مقدمہ آیا جس میں ایک شخص نے دوسرے کو سر بازار زد و کوب کیا اور ضربات شدید پہنچائیں. ملزم سے پوچھا گیا تو اس نے اقبال جرم سے انکار کر دیا. میر صاحب کو بہت طیش آیا، بولے، نابکار، ایک تو مارتا ہے پھر جھوٹ بولتا ہے. جس وقت ارتکاب جرم ہو رہا تھا نا، عدالت خود وہاں کھڑی سبزی خرید رہی تھی. بی بی نیک پروین کی عدالت میں بھی یہی ہوگا کہ وہ پیشکار سے فرمائیں گی، منشی جی ذرا لی مارکیٹ والے مقدمے کی فائل اور بچے کی چسنی دینا، اور دیکھنا ذرا دیگچی میں کرچھی پھیرتے جانا. میں ذرا فریقین سے حلف لے لوں تو آ کے بگار لگاتی ہوں. بحث زور و شور سے جاری ہوگی کہ یکایک صدر عدالت سے بیان ہوگا، صاحبان، کاروائی 5 منٹ کے لیے ملتوی کی جاتی ہے. عدالت کی بیبی نے چھی کر دی ہے. عدالت اس کے اور اپنے کپڑے بدل کر ابھی آتی ہے.
پھر جب وکیل استغاثہ طویل بحث کے بعد ملزم کو جرم کو پایہ ثبوت تک پہنچا کر عدالت سے درخواست کرے گا کہ اب مجرم کے لیے عبرتناک سزا تجویز کی جائے تو مجسٹریٹ صاحبہ یہ کہتی سنائی دیں گی، اسے آگ پہ چڑھا دو اور دھیمی آنچ پر بھونو۔ ملزم کانپنے لگتا ہے اور ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے حضور اتنی سخت سزا نہ دیجیے، میں بھی بال بچوں والا ہوں۔ اس پر عدالت معاف ڈانٹتی ہے، چپ رہو جی، تم سے نہیں کہہ رہی، پیشکار صاحب سے کہہ رہی ہوں۔ ہاں منشی جی، اب قیمے کی ہنڈی آگ پر چڑھا دیجیے نا۔ اچھا تو وکیل صاحب آپ کیا فرما رہے تھے؟ میرا دھیان ذرا ادھر تھا، ذرا یہ گرائپ واٹر کی بوتل تھما دیجیے اور اپنے دلائل ذرا دہرا دیجیے پلیز۔ عدالت ختم ہوئی تو بی بی نیک پروین نے برقع سنبھالا اور چل دی، بچے کو سرکاری وکیل کے کندھے پر بٹھایا، دیگچیاں پیشکار صاحب نے ایک ٹوکرے میں سنبھالی، انصاف کے تقاضے بھی پورے کر دیے اور گھر کا کام بھی ہو گیا۔ ہمارے نامہ نگار نے لپک کر پوچھا، بی بی جی آپ کیا سارے کام عدالت میں کر لیتی ہیں؟ بولی جی نہیں، یہاں تو صرف پکانا ریزنا ہو سکتا ہے یا کپڑے دھوئے جا سکتے ہیں، جھاڑو دینے کا کام گھر جا کے کرتی ہوں، وہ عدالت میں نہیں کر سکتی، نہ رضائیوں میں ڈورے ڈالنے کے لیے یہاں کافی جگہ ہے۔